محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں۔ ایک حافظ قرآن لڑکی نے ایک سانپ کو پیدا کیا۔ جب یہ بات بستی والوں کو پتہ چلی تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ دل تھام کے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ہندو مسلمان دونوں رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو کہ حافظ قرآن تھی، بہت ہی نیک اور پاکیزہ تھی۔ اللہ پاک نے اس کو بہت ہی حسین و جمیل بنایا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو حسن کے ساتھ ساتھ اخلاق سے بھی نوازا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں وہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے وہاں جایا کرتی تھی، اور راستے میں آتے جاتے لوگ اس کے حسن کو دیکھ کر اس کے عاشق ہو چکے تھے۔ مگر ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک ہندو لڑکے نے اس کو دیکھ لیا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کو پانے کی طرح طرح کے منصوبے بنا رہا تھا۔ مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک ہندو کی شادی ایک مسلمان حافظ قرآن لڑکی سے ہو۔ اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان سے ہو گئی۔ وہ لڑکی اپنے گھر سے بہت زیادہ خوش تھی، مگر وہاں وہ ہندو لڑکا حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور غصے سے بار بار چیخ کے بول رہا تھا کہ اگر یہ مجھے نہیں ملی تو میں اس کو کسی کا ہونے نہیں دوں گا۔ اس بستی میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور جادوگر کو جا کر پورا واقعہ سنایا۔ جادوگر نے اس ہندو لڑکے کو ایک چلہ سکھایا جس کو اس نے کاٹنا شروع کر دیا، اور وہ جنگل میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چلہ کاٹنے لگا۔ اب اس ہندو لڑکے نے ان دونوں میاں بیوی پر کالا جادو کرنا شروع کر دیا، اور آہستہ آہستہ اس لڑکی سے اس کا شوہر دور ہونا شروع ہو گیا۔ اس لڑکی کی شادی کو 6 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو اللہ نے اس کو اولاد نہ دی، دوسرا اس کا شوہر اس سے دور ہو رہا تھا، اور وہ دن رات روتی رہتی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی۔ اور پھر ایک دن اس کے گھر میں ایک ملازمہ تھی، اس نے اس کو روحانی علاج کا کہا۔ وہ اپنا روحانی علاج کرانے لگی۔ اللہ پاک کی رحمت ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس کو بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ اس بیٹی کو پورا گھر بہت زیادہ پیار اور محبت کرتا تھا، لیکن اس بیٹی کا باپ اس بیٹی سے بہت کھینچا کھینچا رہتا تھا۔ وہ اپنی بچی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ عورت اس بات سے بھی بہت زیادہ پریشان تھی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کو کیوں نہیں پیار کرتا، مگر پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ اللہ پاک نے رحمت دی ہے تو اللہ پاک خوشیاں بھی ضرور دے گا۔ اس کے باپ کے دل میں اس کی بیٹی کی محبت ضرور پیدا ہوگی۔ اب وہ بچی 10 ماہ کی ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے گھر میں ایک اللہ کے دربار سے ایک فقیر آیا۔ اس فقیر نے اس لڑکی کے دروازے پر آواز لگائی کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اس بھوکے فقیر کو کھانا کھلائے۔ جب اس نے یہ آواز سنی تو اس نے اپنے ملازم کو کہا کہ اس فقیر کو کھانا دے کر آؤ۔ جب وہ ملازم کھانا دینے کے لیے گیا تو اس فقیر نے کہا کہ مجھے تم سے نہیں، تمہارے گھر کی مالکن سے بھی ملنا ہے۔ ملازم نے جا کر اپنی مالکن کو بتایا تو وہ نہ جانے کیوں اس فقیر سے ملنے کے لیے اس دروازے پر آ گئی، حالانکہ وہ بہت ہی باپردہ لڑکی تھی۔ اس فقیر نے اس لڑکی کو کہا کہ بیٹی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا دو۔ اس نے اپنے ملازم سے کھانا پکڑا اور اس فقیر کے آگے رکھ دیا۔ فقیر نے کہا کہ بیٹی مجھے پانی نہیں لا کر دو گی؟ اس لڑکی نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ پانی لے کر آؤ۔ اس ملازم نے پیتل کے بہت بڑے گلاس سے پانی لے کر آیا تھا۔ اس نے وہ پانی پکڑا اور اس فقیر کو دے دیا۔ جب فقیر نے اس گلاس میں دیکھا تو اس نے کہا اس پانی میں تو سانپ ہے۔ یہ عورت سن کر حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پانی میں نے خود آپ کو پکڑایا تھا۔ اس فقیر نے کہا کہ بیٹی تمہارے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے اوپر کوئی کالا جادو کیوں کرے گا، میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ مگر وہ فقیر بار بار اس لڑکی کو بول رہا تھا کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے تاکہ تیرے شوہر کو تجھ سے دور کیا جائے اور تیری کوئی اولاد نہ ہو۔
یہ سن کر وہ لڑکی ہنسنے لگی اور کہنے لگی ارے بابا میں یہ تمہاری بات کیسے مان لوں؟ اللہ پاک نے تو مجھے اتنی خوبصورت بیٹی سے نوازا ہوا ہے، میں آپ کو اس بیٹی سے ملواتی، مگر اس وقت وہ سو رہی تھی۔ یہ سن کر اس فقیر نے کہا کہ بیٹی اندر جا کر دیکھو، تجھے میری بات پر یقین آ جائے گا، تمہاری بیٹی سو نہیں رہی، وہ مر چکی ہے۔ یہ سنتے ہی اس کے اوپر تو جیسے آسمان ہی گر پڑا۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر گئی، اس نے جا کر دیکھا کہ اپنی بیٹی کو وہ سچ مچ مر چکی تھی۔ وہ روتی چیختی ہوئی دروازے پر دوڑتی آئی، مگر اس نے دیکھا کہ وہ فقیر تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اس نے فوراً سے ملازم کو کہا کہ جاؤ دیکھو کہ وہ فقیر کہاں گیا۔ اس کے ملازم نے اس فقیر کو بہت تلاش کیا، مگر وہ کہیں نہ ملا، کیونکہ حیران تھا ہر کوئی کہ یہ چھوٹی سی معصوم بچی کیسے مر گئی اور وہ فقیر کون تھا جس نے اس بچی کے مرنے کی خبر دی۔ اس کی بیٹی کو مرے ہوئے 1 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو ایک اور بیٹی دی، اور وہ بیٹی اس بیٹی سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، اور وہ کسی کو بھی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھنے دیتی تھی، کیونکہ وہ ڈر چکی تھی کہ میں پہلے ہی ایک بیٹی کھو چکی ہوں، اگر اس بیٹی کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ اب وہ بیٹی 3 سال کی ہو چکی تھی، اور وہ عورت بہت زیادہ خوش تھی، اور 3 سال بعد اس کے دروازے پر پھر وہی فقیر آیا، اور اس کی نوکرانی اس فقیر کو کھانا دینے لگی۔ اس نے اس فقیر کو پہچان لیا، اور وہ دوڑتی ہوئی اپنی مالکن کے پاس گئی، جا کر کہنے لگی کہ مالکن وہی فقیر آیا ہے جس نے آپ کو پہلی بیٹی کے مر جانے کی خبر سنائی تھی۔ یہ سن کر تو وہ ڈر گئی اور جلدی سے اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا تو اس کی بیٹی صحیح سلامت سو رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ میری بیٹی سو رہی ہے، اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنے ملازم کو کہنے لگی کہ جاؤ اس فقیر کو کھانا دے کر رخصت کر دو۔ اس کی ملازمہ نے ایسے ہی کیا۔ جب اس نے کھانا دیا تو اس نے فقیر نے کھانا لیتے وقت کہا اس گھر کی مالکن پر کالا جادو کیا گیا ہے، وہ میری کسی بات پر یقین نہیں کرتی، اس کو بتاؤ کہ وہ اپنا علاج کرائے، اس گھر کی کوئی بھی اولاد نہیں بچے گی، وہ لڑکی کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس ملازمہ نے جب یہ بات آ کر اپنی مالکن کو بتائی تو وہ زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ اس ملازمہ نے اپنے مالک کو پیغام بھیجا۔ اس کا شوہر فوراً سے ہی گھوڑے پر بیٹھ کر گھر آیا، اور وہ جیسے ہی گھوڑے سے اترا، اس گھوڑے نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی۔ اس نے اپنے پاؤں سے اس گھر کے صحن میں زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ گھوڑے کی یہ حرکت تو ہر کوئی بڑی ہی حیرانگی اور تعجب سے دیکھ رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ اس گھوڑے کو کیا ہوا ہے، اور یہ اس طرح ہماری زمین میں گھر میں آخر اس سے گڈھا کیوں نکال رہا ہے۔ ابھی یہ سب سوچ رہے تھے کہ اندر سے وہ بیٹی اٹھ کر بھاگتی ہوئی آئی۔ اس سے پہلے کہ اس کو کوئی پکڑتا، وہ فوراً سے ہی اس گڈھے میں گر گئی۔ جیسے ہی اس معصوم بچی کو نکالا گیا تو وہ مر چکی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس عورت کو یقین ہو چکا تھا کہ وہ فقیر جو بھی کہہ رہا تھا صحیح کہہ رہا تھا۔ اس نے کسی بہت بڑے عالم سے رابطہ کیا، اور اس علاج کے دوران ہی اس کو اللہ پاک نے ایک اور بیٹی سے نواز دیا۔ اب وہ اور اس کا شوہر ڈر رہے تھے کہ اگر ہماری اس بیٹی کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا، لیکن اس بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ پہلی 2 بیٹیوں سے بھی زیادہ خطرناک تھا، اور وہ اس طرح کہ اس کا شوہر اپنی بیٹی کو لے کر اور اپنی بیوی کو لے کر اس عامل کے پاس جا رہے تھے جہاں سے انہوں نے اپنا علاج کروایا۔ جنگل میں سے گزر رہے تھے کہ راستے میں ایک اڑتی ہوئی چیل آئی۔ اس بچی کو اس کی ماں سے وہ چیل چھین کر لے گئی، اور وہ اس کو آسمان کی طرف لے کر اڑتی جا رہی تھی، اور وہ دونوں بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اڑتے اڑتے چیل سے وہ بچی نیچے گر گئی، اور اتنی اونچی سے وہ بچی نیچے گری تھی کہ بچی کو زمین پر گرنے کی دیر تھی کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دونوں ماں باپ ایسے تڑپ رہے تھے کہ جیسے کوئی بچہ تڑپ رہا ہو۔ آخر ہماری بیٹی کو کون مار رہا ہے؟ ہماری بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ اب وہ عورت بہت زیادہ روتی رہی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اس نے 3 بیٹیوں کو مرتے دیکھا۔ اس سے زیادہ ایک ماں کے لیے اور کیا صدمہ ہوگا۔ یہ ایک ماں کا تحمل اور اس کی برداشت تھی۔ وہ بڑے تحمل سے اللہ
کے آگے سجدے کر رہی تھی، اللہ سے یہی دعا کرتی رہی کہ یا اللہ اس میں تیری کیا حکمت ہے، آخر میرا کون دشمن ہے، یہ راز کیوں نہیں کھل رہا۔ اس فقیر نے یہ تو بتایا تھا کہ اس کے اوپر کالا جادو ہو رہا ہے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ اس کے اوپر کالا جادو کرنے والا کون ہے۔ اس کا شوہر تو پہلے ہی اس سے دور ہو چکا تھا، اب 3 بیٹیوں کی موت پر گھر والے اس کو بہکانے اور اسکانے لگے کہ بیٹا تیری یہ بیوی تو منحوس ہے، اس کے ہاں جو بھی اولاد پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے، ہمیں بیٹا چاہیے جو کہ ہمارے خاندان کا وارث بنے، اگر اللہ نے اس کی کوکھ سے ہمیں بیٹا بھی دے دیا تو یہ نہ ہو کہ وہ بھی مر جائے، تو ایسا کر دوسری شادی کر لے۔ اس کے شوہر کے دل میں یہ دوسری شادی کا خیال آنا شروع ہو گیا، لیکن اللہ کا اس دن ایسا کرنا ہوا کہ اس کے دروازے پر پھر وہی فقیر آیا۔ اس نے دستک دی اور فقیر نے آواز لگائی کہ کوئی ہے جو اللہ کے اس بندے کو کھانا کھلا سکے۔ جب اس ملازمہ نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا، وہ حیران رہ گئی اور فوراً سے جا کر اپنی مالکن کو بتایا۔ وہ مالکن روتی ہوئی اس فقیر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اب تو کیا لینے آیا ہے؟ تو جب میرے دروازے پر آتا ہے میری اولاد کو لے کر چلا جاتا ہے، اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں رہا، میں خالی ہاتھ ہو چکی ہوں، میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ تو نے صحیح کہا تھا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور اس فقیر کو باتیں کرتی جا رہی تھی۔ اس فقیر نے کہا کہ اگر تجھے مجھ پر یقین ہو مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت دے دو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اس عورت نے اس پر یقین کیا اور اس فقیر کو اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ اس فقیر نے پورے گھر کے چکر لگائے اور پھر ایک جگہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کسی برتن میں پانی لا کر دو۔ اس ملازمہ نے پانی لا کر دیا اور اس فقیر کے آگے رکھ دیا۔ وہ فقیر کافی دیر تک اس پر کچھ پڑھتا رہا اور بعد میں اس کو کہا کہ دیکھو اس میں تجھے کیا نظر آتا ہے۔ اس لڑکی نے جب دیکھا تو وہ حیران رہ گئی، اس میں ایک بہت بڑا کالے رنگ کا سانپ تھا۔ وہ چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی اور اس فقیر نے کہا کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے، اور اسی جادو کے ذریعے ہی آپ کے پیٹ میں ایک کالا سانپ بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ اس لڑکی نے کہا میرے تو بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہیں خوشی ضرور دی جاتی ہے مگر تم سے چھین لی جاتی ہے، ان بچوں کی زندگی نہیں ہوتی، ان بچیوں کو مارنے والا کوئی نہیں ہے، یہ سانپ ہے، یہ کالا جادو آپ پر ایک ہندو لڑکے نے کروایا ہے۔ شادی سے پہلے ہی وہ ہندو لڑکا آپ کو دیکھتے ہی آپ کا دیوانہ ہو چکا تھا، جیسے ہی آپ کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوئی وہ غصے سے پاگل ہو گیا اور حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس نے کالے جادو کرنے شروع کر دیے۔ وہ عامل کے پاس جا کر ایک بہت بڑا منتر سیکھا اور 40 دن تک اس کا چلہ کاٹتا رہا۔ اب ہر روز وہ آپ کے اور شوہر کے درمیان جدائی ڈالتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کا شوہر آپ سے دور ہو گیا۔ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا مگر اس جادو کی وجہ سے آپ کا شوہر بھی آپ سے دور ہو گیا، آپ سے نفرت کرنے لگا ہے۔ اس ہندو لڑکے نے آپ پر بہت ہی گندا عمل کیا ہے جس سے کبھی بھی آپ اپنے شوہر کو اولاد کا سکھ نہیں دے پاؤ گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد زندہ رہے تو اس کے لیے تمہیں بہت ہی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ وہ لڑکی تو اللہ کی نیک بندی تھی، حافظ قرآن تھی، اس کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہ آیا کہ یہ کسی کے ساتھ برا کرے، اور پھر اس کے ساتھ کیوں برا ہو رہا تھا؟ وہ اللہ کا اس کا امتحان لے رہا تھا اور جو وہ یہی سوچتی رہتی تھی یا پھر کوئی اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب جب اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کا دشمن کون ہے تو وہ کہنے لگی کہ میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس فقیر نے کہا کہ سوچ لو، یہ بہت مشکل کام ہے۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں تیار ہوں۔ اس فقیر نے کہا کہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے تمہیں اس سانپ کو پیدا کرنا ہوگا تاکہ جو بھی بچے اس کے بعد پیدا ہو وہ محفوظ رہیں۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی لیکن پھر اسے اللہ کی ذات پر بہت یقین تھا، اس لیے وہ یہ عجیب و غریب اور ناقابل برداشت کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ فقیر نے اس لڑکی کو کچھ عمل بتائے جو کہ اس نے اسی رات خاموشی سے کرنے تھے۔ جب اس کا شوہر آیا اس نے پوری بات اپنے شوہر کو بتائی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ بول رہا ہے؟ تم اولاد کی خاطر اتنا خطرہ
क्यों मोल ले रही हो? एक सांप को अपने पेट में क्यों पालना चाहती हो? उस लड़की ने कहा कि आज तक जो कुछ भी हुआ, उस फकीर ने जो कहा वो सच है और सब तुम्हारे सामने है, और तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए उसी शख्स ने नफरत पैदा की है। मैं ये अमल करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और फकीर ने मुझे कहा था कि ये सांप तुम्हारे पेट के अंदर मौजूद है, और उसने कहा था कि जैसे ही तुम इससे मोहब्बत का इजहार करोगी कि ये मेरा बेटा है और मैं इसको पैदा करना चाहती हूँ, और ये फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब ये कि किसी भी तरीके से मुझे इस सांप को अपने पेट से निकालना होगा। उस फकीर ने उसको कुछ वज़ाइफ भी बताए थे जो कि बगैर किसी से बातचीत किए हुए रात की तारीकी में तन्हा बैठ कर करने थे। अब उस लड़की ने उस सांप को बड़े ही मोहब्बत से ये बात कही कि मैं तेरी माँ हूँ और तुझे पैदा करना चाहती हूँ और उस दुनिया में लेकर आना चाहती हूँ। ये बात सांप ने सुन ली और वो बढ़ना शुरू हो गया, और उसने एक दाई को भी अपना सारा वाक़या बताया और पूरी बात अच्छे से समझा दी कि मेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा वो कोई आम बच्चा नहीं होगा, एक सांप होगा। जैसे ही वक़्त आया और उसने एक सांप को जन्म दिया, मगर वो अपने वज़ाइफ इसी तरह जारी रखे हुए थी, इसलिए वो सांप मुर्दा पैदा हुआ। वो सांप अकेला नहीं था, उसके साथ एक बेटा भी पैदा हुआ था जिसका रंग नीला था। उसका बेटा अपनी पैदाइश से पहले थोड़ी देर बाद ही मर गया। एक माह के लिए उससे ज़्यादा तकलीफ क्या बात होगी कि वो अपनी आंखों के सामने अपनी तीन बेटियां और एक बेटा मरते देख चुकी थी, लेकिन वो सांप को अपने सामने देखकर सच में हैरान थी कि किस तरह उसने इतने बड़े सांप को अपने पेट में पाला और उसको पैदा किया। अब ये अल्लाह ही उसकी मंजिल को आसान कर सकता था। इस वाक़े को ठीक 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने उसको एक बहुत ही खूबसूरत बेटे से नवाजा। वो फ़कीर उसके दरवाजे पर फिर आया और उसने सदा लगाई। वो दौड़ती हुई दरवाजे पर आई और कहने लगी कि बाबा, मुझे फिर कोई बुरी खबर सुनाने के लिए तो नहीं आए? अगर अब मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर सकूं और मर जाऊं। मैं तो अपने बेटे के लिए हमेशा उसकी सेहतमंद और उसकी ज़िंदगी की दुआएं मांगती रहती हूँ। अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाती रहती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटे को ज़िंदगी दे। उस फ़कीर ने कहा कि बेटी, मैं तुझे बुरी खबर नहीं बल्कि एक अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ। वो हिंदू लड़का फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रहा था, मगर एक काले नाग ने उसको डस लिया और उसके साथ जो आमिल था उसको भी डस लिया। ये सब जादू सिखाने वाले का काम था। उसको भी डस लिया और वो दोनों मर गए। इस तरह अल्लाह पाक ने तुम्हारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया और अल्लाह पाक ने तुम्हारे ऊपर करम कर दिया। अल्लाह पाक तुम्हारे बेटे को ज़िंदगी देगा और तुम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारोगी, और तुम और तुम्हारा बेटा ही इस जायदाद का वाहिद वारिस बनेगा। यूँ एक हाफ़िज़े कुरान लड़की अब अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। अगर अल्लाह ताला पर इंसान का यकीन हो तो फिर अल्लाह पाक उसकी हर मुश्किल को हल कर देता है। सुबहान अल्लाह। आखिर में अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तमाम मुश्किलात और परेशानियों से दूर रखे। आमीन। इस वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए।